اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ وَدِعَامَةُ هَذَا الدِّينِ الفقہ۔ آپ سبھی مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے پرمسرت موقع پر تہ دل سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پیشہ پیش ولادت باسعادت سامع الحجاج حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو 11 ذیقات کو آنے والی ہے، آپ سبھی مومنین کی خدمت میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات واقف ہیں کہ ہمارے آج کے اس درس کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ احکام ہے۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ انسانی زندگی یہ 5 چیزوں سے کبھی بھی خارج نہیں ہوتی۔ انسان یا تو حرام کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا واجب کام انجام دیتا ہے، یا مستحب کام انجام دیتا ہے، یا مکروہ کام انجام دیتا ہے، یا اباحہ جائز اور مباح کام انجام دیتا ہے۔ 24 گھنٹے میں انسان کا کوئی سیکنڈ، اور سیکنڈ کے جو 1000 حصے ہیں، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ان 5 خانوں سے خالی ہو۔ آج کے دن جمعہ کا دن ہے، ابھی اس وقت ہم لوگ مشغول ہیں درس بحث میں اور احکام اسلامی کو یاد کرنے کے سلسلے میں۔ ظاہر بعض لوگوں کے لیے یہ واجب ہے، اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو واجب فریضہ چھوٹ رہا ہے ان سے چھوٹ جائے گا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے یہ کلاس مستحب ہو، بہت ساری چیزوں کو وہ جانتے ہوں، مسائل سے کافی حد تک آشنائی رکھتے ہوں۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے یہ کلاس مباح ہو، لہٰذا مکروہ اور حرام تو قطعاً نہیں ہے یہ، لیکن زندگی کے کسی مرحلے میں اور انسان کے کسی ایسے ٹائم میں اور وقت میں اگر آپ غور کریں گے، کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا جو ان 5 خانوں سے خالی ہو۔ ابھی آپ جائیں گے، کچھ بھی کرے گا انسان، بہرحال انہی 5 خانوں میں کہیں نہ کہیں جا کر کے اس عمل کو ثبت ہونا ہے اور اس کو وہیں پر لکھا جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہماری زندگی بہرحال یا واجب کے انجام دینے میں گزرے، یا مستحب کے انجام دینے میں گزرے، یا جو مباح ہے اگر اس میں نیت ہم خدا کے لیے کر دیں تو مباح کام، جیسے ابھی کھانا کھانا، پانی پینا، کسی کے ہاں جانا، بظاہر یہ کام مباح ہیں۔ اب اسی کام کو اگر ہم چاہیں تو مستحب بنا سکتے ہیں، اگر ہماری نیت بہتر ہو جائے اور صحیح ہو جائے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں مضبوط ہوں، صحت مند رہوں اور میری باڈی کو تقویت ملے، تاکہ میں صحیح طریقے سے احکام الہی کو یاد کر سکوں، پروردگار عالم کی عبادت کر سکوں، اس کی بندگی کر سکوں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی ہمارا اباحہ والا عمل مستحب عمل کی طرف آ جائے گا اور ہمارے لیے یہ مستحب عمل ثبت ہوگا، یعنی ثواب کا باعث بن جائے گا۔ چونکہ ابھی ابتدائی گفتگو ہے، انشاءاللہ 1-2 جلسوں میں ابتدائی گفتگو کروں گا، مقدماتی گفتگو کروں گا، اس کے بعد اصل مسائل کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ ابھی پہلے میں ان 5 احکام کی تعریف کر دوں۔ واجب ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جو بالکل ضروری ہے، لازم ہے، اگر انسان نے اختیاری صورت میں اس کو چھوڑ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر عذاب
آئے گا اس کو سزا اس کے لیے قرار دی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں حرام ہے، اس کو انسان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اپنا کوئی اس کے اندر اختیار نہیں ہے، چھوڑنا واجب ہے یعنی ضروری ہے، اس کو ترک کرے انسان، اگر اس کو انجام دیا تب بھی عذاب اور سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ ان واجب اور حرام کے مقابلے میں مکروہ اور مستحب ہے۔ مستحب وہ کام ہے کہ اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نہیں انجام دیں گے تو کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں، یعنی ایک طرح کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو بے شک جائیے۔ مثال کے طور پر سلام کے 100 ثواب ہیں، 99 ثواب سلام کرنے والے کو ملتا ہے، 1 ثواب جواب دینے والے کو ملتا ہے۔ تو سلام کرنا مستحب ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو ظاہر سی بات ہے 99 نیکی آپ کے نام اعمال میں آ جائے گی، ادھر سے جواب دینے والے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اب وہ جواب دینا اس کے اوپر واجب ہوگا، اگر اس نے نہیں دیا تو بہرحال وہ سزا کا مستحق ہے، عذاب کا مستحق ہے کہ ایک واجب فریضے کو اس نے ترک کر دیا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کے عالم میں اگر کسی نے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ کو سلام کر لیا اور آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن ہاں سلام کا جواب سے مراد یہاں پہ کیا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہیں گے آپ، لیکن سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہی ہے جو آپ کو نماز میں دینا ہے۔ یہ مستحب ہو گیا۔ مکروہ جس کام کے چھوڑنے میں ثواب ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو کوئی عذاب بھی اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی سزا بھی انسان کو ملنے والی نہیں۔ یہ 4 ہو گئے۔ 5واں حکم جو ہے اباحہ، جسے جائز کہتے ہیں، مباح کہتے ہیں، وہ عمل آپ کے لیے 50-50% ہے، آپ انجام دیں یا انجام نہ دیں۔ مباح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انجام دیں تب بھی ٹھیک، انجام نہیں دیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، شریعت نے اس کے بارے میں آپ سے نہیں کہا ہے کہ آپ انجام دیجیے یا انجام نہیں دیجیے۔ پہلے مرحلے میں یعنی اختیاری صورت میں، اگر کوئی اور مسئلہ آ جائے تو ممکن ہے یہی مباح واجب کی حد تک پہنچ جائے، ممکن ہے ایک مباح حرام کی حد تک پہنچ جائے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالتوں میں کسی بھی کام کا انجام دینا جو ہے ضروری نہیں ہے، اور اس کا ترک کرنا بھی ضروری نہ ہو، 50-50 ہو تو اسے مباح کہتے ہیں۔ تو جہاں 100% ضروری ہے کہ انجام دیا جائے اسے واجب کہتے ہیں، جہاں 100% ترک کرنا ضروری ہے، انجام نہیں دے سکتے، اس کا انجام دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سزا کا مستحق ہے، اسے حرام کہتے ہیں، اور جہاں پر ثواب زیادہ ہوتا ہے اسے مستحب کہتے ہیں کہ انجام دیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور جہاں پر کوئی عذاب نہیں ہے اگر آپ انجام دیں گے لیکن نہ کرنے پر ثواب ملے گا اسے مکروہ کہتے ہیں، اور جہاں ثواب اور سزا جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہو اس کے اوپر کسی طرح کی، اسے مباح کہتے ہیں، اختیار ہے، کسی طرح کا کوئی اثر اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہوئی احکام کے اجمالی تعریف جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی، اور انسان کی پوری لائف اور زندگی اسی پر ڈیپینڈ ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جتنی بھی زندگی پاتا ہے وہ انہی خانوں میں ہر لمحہ ہر سیکنڈ جا کر کے انہی خانوں میں جا کر کے فٹ ہوتا ہے۔ انسان جو پیدا ہوا تھا ایک اجتماعی مخلوق ہے، چونکہ اجتماع سے زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام آئے تو حوا بھی تشریف لائیں، اور ساتھ یعنی زندگی کا آغاز اجتماعیات سے ہے، اور کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اجتماع کو چھوڑ کر زندگی گزار سکتا ہو۔ انسان کی زندگی پوری جو ہے وہ اجتماع کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بغیر اجتماع کے زندگی گزارتا ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ 1 گلاس پانی پئیں گے، اس 1 گلاس پانی پینے میں کتنے لوگ شامل ہیں، خاص طریقے سے آپ نے جو گلاس اٹھایا ہے اس گلاس کے بنانے میں کتنے افراد شامل ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اجتماع کی طرف لے آتی ہیں، روابط کو بتاتی ہیں۔ اور یہ شریعت جو ہماری شریعت اسلام اور شریعت محمدی ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کہ فقہ و فقہ جعفری اور مذہب کو ہمارے مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ اس رسمی طور پر یہ فقہ کا شیعوں کے یہاں آغاز کب سے ہوا، اہل سنت کے یہاں آغاز کب سے ہوا، اہل سنت کے یہاں پہلے آغاز ہوا ہے، یہ سب گفتگو انشاءاللہ آئے گی، اور دوسرے یہاں کے نام جو آئے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، لیکن اس کا ریشہ اور اس کی بنیاد فقہی امام معصوم علیہ السلام کے دور سے انشاءاللہ عرض کروں گا مفصل۔ پہلے روابط کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد اہمیت کے اوپر بتاؤں گا، احکام کے سیکھنے کی اور فقہ یاد کرنے کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔
اگر وقت بچا اور فرصت رہی تو آگے پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کو بڑھائیں گے۔ انسان کا ایک رابطہ پروردگار عالم سے، کیا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کے بارے میں جو چاہوں کہوں، جیسے چاہوں بولوں، جیسے چاہوں خطاب کروں؟ مکمل اختیار دیا ہے کیا اللہ نے انسان کو؟ ایسا نہیں۔ خدا کے سلسلے میں ہر چیز نہیں کہہ سکتا ہے، ہر چیز اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے۔ ایک سسٹم اور قانون ہے، قانون ضروری ہے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے خداوند متعال سے کہ انسان کا۔ تو ایک رابطہ یہ ہے کہ یہی جو بات کہی جا رہی ہے، ہر طرح سے نہیں بول سکتا، ہر طرح سے آواز نہیں لگا سکتا خدا کے سلسلے میں، اسی کو سسٹم اور نظام اور قانون کہتے ہیں۔ یہ ایک رابطہ ہے انسان کا خدا سے۔ دوسرا رابطہ کیا ہے کہ انسان کیا اپنے بارے میں جو چاہے کرے۔ انسان کا رابطہ خود اپنی ذات سے، ایک رابطہ ہے کہ انسان کا خدا سے، ایک رابطہ انسان کا اپنی ذات سے۔ کیا انسان اپنے بارے میں کچھ بھی چاہے کر لے؟ ایسا نہیں۔ انسان اپنے سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا، اپنے آپ کو خودکشی اپنے آپ کی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ اپنی عمر کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی آپ اپنی عمر کو تباہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی عمر کو آخرت کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، اپنی عمر کو آپ سیو کر رہے ہیں۔ یہ کلاس اس اعتبار سے بہت اہم ہے چونکہ اس کلاس کے اوپر قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو استفادہ کر سکتے ہیں احکام کے سلسلے میں، اور بہت ساری روایات ہیں۔ یعنی اگر بیان کے اوپر گفتگو آئے تو حد اقل 10 جلسے چاہیے، ایک گھنٹے کے احکام کی ضرورت، اور اس کی میں صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو پہلی بات یہ خدا سے رابطہ ہے کہ اس رابطے کو جیسے چاہے یوز کرے، ایسا نہیں کر سکتا ہے جو چاہے کہے، جیسے چاہے سوچے خدا کے بارے میں، نہیں۔ اس کے لیے بھی حد بندی قوانین ہے۔ دوسرا رابطہ انسان کا خود اپنی ذات سے، اپنی ذات کے بارے میں ہر کام نہیں کر سکتا ہے انسان۔ جہاں پر بھی بہت ساری چیزیں حرام کی جاتی ہیں، انسان کی عمر کو تباہ کرنا، انسان کو اپنے آپ کو خودکشی کے مرحلے تک پہنچا دینا، مرض ہے بعض چیزوں کو ڈاکٹر نے منع کیا، زبردستی اس کی طرف جانا اور بہت زیادہ کھانا، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ فقہی لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو نارملی صورت میں عام انسان کے لیے کھانا جائز ہے، یہاں پر انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے سلسلے میں بھی جو اس کا اپنی ذات سے رابطہ ہے، مکمل اختیار اور آزادی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن یہ آزادی اور اختیار منافات نہیں رکھتی ہے، اس کو جبر نہیں کہتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ، ممکن ہے بہت اہم گفتگو ہے یہاں پر، میں بات کو روک کے یہاں کہنا چاہتا ہوں اور بہت اہم بات ہے، اس کو سوچئے گا۔ اسلام انسانی زندگی کو محدود کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ بھئی یہ احکام ہے۔ ہم جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہم کو پورا اختیار تھا، جو چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں رہیں، جو چاہیں پہنیں، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں دیکھیں، جو مناظر چاہیں دیکھیں، جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں کریں۔ یہ اسلام سے پہلے تھا۔ تو جیسے ہم نے اسلام قبول کیا تو محدودیت آ گئی، پابندی آ گئی، بہت ساری پابندی آ گئی۔ اب ہر چیز کھا نہیں سکتے، ہر چیز پہن نہیں سکتے، ہر جگہ دیکھ نہیں سکتے، ہر چیز بول نہیں سکتے، ہر آواز کو سن نہیں سکتے۔ تو یہ تو پابندیاں آ گئی۔ تو اسلام تو انسانی زندگی کو سلب کر لیتا ہے، آزادی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام جو آیا ہے انسانی زندگی کو تمام کرانی محدود کر دے رہا ہے۔ یہ نظریہ بعض لوگوں نے پیدا کیا اور پیش کیا کہ نظریہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ انسان کے لیے جو اسلام آیا ہے اس کی زندگی کو محدود کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے جملے غلط کر دیے، ہم سمجھتے ہیں محدود، نہیں، محدود اور محفوظ میں فرق ہے۔ انسان کے لیے جو اسلام یا شریعت یا قوانین آئے ہیں، جو احکام آئے ہیں، یہ انسانی زندگی کے دائرے کو محدود کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کی آزادی کو ختم کرنے اور چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ انسانی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں مثال دے دوں تاکہ میری بات جو نوجوان بچے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، دو طرح کی آزادی ہے۔ ایک، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، کیوں بھائی مکان بناتے ہیں، کیوں گھر کے اندر رہتے ہیں، کیوں رات میں دروازے کو بند کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مکان آپ کی آزادی کو چھین رہا ہے، کہ کچھ اور خطرے ہیں، چوری کے خطرے ہیں، ڈاکو کے خطرے ہیں، امنیت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم آپ مکان بناتے ہیں، مکان بنوا کے اس کے اندر دروازے لگواتے ہیں، کھڑکیاں لگواتے ہیں، پھر اس کو بند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ گھر کے اندر رہنا یہ خود جو ہے محدودیت ہے، یہ آزادی کو چھین رہا ہے، گھر میں تالا لگ چکا ہے، اب جا نہیں سکتے باہر۔ نہیں، ایک زندگی
گھر کے چار دیواری والی زندگی، لیکن یہاں پر مکمل اختیار ہے، میں دروازہ کھول کے باہر جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں۔ ایک زندگی یہ ہے جو گھر انسان بنا کے اس کے اندر اس چار دیواری کے اندر رہتا ہے، یہ بھی ایک زندگی ہے۔ باہر کی زندگی کی بنسبت جب اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ زندگی محدود ہے۔ جو چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، جو بازاروں میں ہے، جو ادھر ادھر ہے، اس کی زندگی محدود نہیں ہے۔ یہ زندگی جو چار دیواری کے اندر ہے اور آپ قفل لگا دیے، تالا لگا دیے ہوئے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے ہی صحیح سناٹے میں سونے کے لیے یا امنیت کے مسئلے کے تحت آپ نے گھر چار دیواری بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ تو یہاں پہ جواب یہ ملتا ہے کہ انسانی زندگی کو محدود نہیں کرتا ہے مکان۔ آپ یہاں سے جب چاہیں مسجد چلے جائیں، جب چاہیں کلاس چلے جائیں، جب چاہیں دروازے باہر چلے جائیں، جب چاہیں بازار چلے جائیں، جب چاہیں دوستوں کے یہاں چلے جائیں، جب چاہیں احباب کے یہاں چلے جائیں، تو کیا یہ گھر کی چار دیواری کی زندگی انسانی زندگی کی آزادی کو سلب کرتا ہے، اس کو محدود کرتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے؟ تو ہر عاقل انسان جواب دے گا نہیں بھائی، یہ انسانی زندگی کی آزادی کو نہیں سلب کرتا ہے۔ یہ جو قانون ہم نے بنایا ہے گھر کی چار دیواری کے لیے اور یہ دیواریں بنا دی اور یہ لاک کر دیا ہے، یہ انسانی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہے، انسان کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے دوسرے باہر کے خطرات سے جو شب کے سناٹے میں رونما ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک زندگی اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زندان والی زندگی۔ قید خانے میں جو لوگ بند ہیں، کیا قید خانے کی زندگی اور گھر کے چار دیواری کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ دونوں برابر ہیں، مساوی ہیں، کوئی ڈفرینٹ نہیں دونوں کے اندر؟ ہر انسان کہے گا بھائی فرق ہے، وہاں پر بھی چار دیواری، وہاں پر بھی دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، دیواریں ہیں، اور وہاں پر بھی لاک سسٹم ہے۔ گھر کے اندر بھی وہی ساری چیزیں ہیں، دیواریں ہیں، دروازے ہیں، لاک ہے، سب سسٹم وہی ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو فرق نہیں ہے، لیکن زمین تا آسمان فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں انسان مکمل آزاد ہے، جب چاہے نکل کے چلا جائے اس گھر کے باہر، لیکن زندان کی جو زندگی ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ بند ہے، آپ وہاں اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ وہاں پر آپ جب چاہیں مسجد میں چلے جائیں نہیں ہو سکتا ہے، جب چاہیں آپ درس میں آ جائیں نہیں ہو سکتا ہے، آپ جب چاہیں بازار چلے جائیں نہیں ہو سکتا ہے، جب چاہیں آپ دوست احباب کے یہاں چلے جائیں نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ زندگی در حقیقت انسانی آزادی کو چھینتی ہے، انسانی زندگی کو محدود کرتی ہے، انسانی زندگی کو جو ہے وہ آ کر کے تنگ اس کے دائرے کو کر دیتی ہے۔ لیکن ہماری زندگی جیلوں والی زندگی نہیں ہے۔ اسلام جب قانون لے کر کے آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تمہاری جیلوں والی زندگی ہو گئی، تمہاری زندگی کو ہم نے محدود کر دیا ہے، تمہاری زندگی کو ہم نے مقید کر دیا ہے، تمہاری زندگی کو ہم نے آ کر کے بالکل تنگ کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، گھر کی چہار دیواری زندگی کی طرح یہ زندگی ہے۔ میں اور اس کو واضح کر دوں مثال کے ذریعے، پانی کیا ہے، پانی کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ساری روایات ہیں اس کے اوپر، لیکن میں اس وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، لیکن مثال دینا چاہتا ہوں۔ انسانی زندگی ڈیپینڈ ہے پانی کے اوپر۔ انسان کیا؟ حیوان ڈیپینڈ ہے پانی کے اوپر۔ حیوان کیا؟ جمادات، نباتات ڈیپینڈ ہے پانی کے اوپر۔ اگر نباتات کو پانی نہ ملے تو یہ دم توڑ دیں گے، حیوانوں کو پانی نہ ملے تو دم توڑ دیں گے، انسانوں کو پانی نہ ملے تو دم توڑ دیں گے۔ اس کا مطلب ان ساری زندگیاں محفوظ ہیں پانی کے سائے میں، یعنی پانی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جو گھر کے اندر آپ کے پاس پانی ہے، جب چاہیں پئیں، جیسے چاہیں پئیں، آپ نے جس پانی کو شرعی اعتبار سے بھی منع ہے کہ پانی کو کھلا ہوا پوری رات نہ رکھیں، اس کے اوپر کوئی چیز ڈھانک دیں۔ اگر رات میں پانی آپ نے رکھا ہے، صبح پینا ہے تو اس کو ڈھانک دیں، بہتر یہ ہے تاکہ صبح میں وہ پانی استعمال ہو جائے، دوسری چیزوں سے محفوظ رہے۔ تو یہ پانی جو آپ نے بالٹی کے اندر یا مثال کے طور پر فریج کے اندر یا بوتل کے اندر محفوظ کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ آپ کی حیات کو بچائے۔ خوب پانی پانی ہے، آپ کہیں پانی پانی ہوتا ہے، آپ ایک بالٹی پانی کو لیجئے، لے جا کے رات میں جنگل میں رکھ دیجئے، جہاں موذی جانور ہیں، جہاں حشرات ہیں، جہاں سانپ بچھو رہتے ہیں، آپ پانی کو پوری رات رکھ دیجئے، وہاں کھلا رہے ایک بالٹی پانی کو، اور صبح جائیے اور آپ کو پیاس کا احساس ہو، آپ کہیں لاؤ میں اس پانی کو پی لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ آپ کا وہی ہے کہ پانی انسانی زندگی کو بچاتا ہے، انسانی زندگی کو محفوظ رکھتا ہے، انسانی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہے، لہذا آپ پانی پی لیں۔ جیسے میں گھر میں پیتا تھا، تو یقین سے بتائیے کیا ضمانت ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ ممکن ہے کسی زہریلی شے نے آ کر کے، کسی زہریلی جانور نے، کسی زہریلی مادے نے آ کر کے اس کے اندر پانی کو استعمال کیا ہو اور اپنا زہر اس کے اندر اگل دیا ہو، اور اب جب آپ پانی پئیں تو چونکہ پانی انسانی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہے، آپ اس کہہ کے پانی کو پی لیں، ممکن ہے آپ کی ہلاکت کا یہ سبب بن جائے۔ تو جو پانی ضمانت کا سبب تھا، آپ کی زندگی کے بچانے کے لیے حفاظت کا کام کر رہا تھا اور بچا رہا تھا، محافظت
کر رہا تھا وہی پانی ذریعے ہلاک ہو جائے گا. کب؟ جب آپ اس کی حفاظت نہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی آپ کی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہے جس پانی کی حفاظت انسان کرتا ہے یا اس سے کم مطمئن ہوتا ہے کہ محفوظ جگہ سے میں پانی پی رہا ہوں. عام جنگل میں موجود پانی جو غیر محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے، لازم نہیں ہے کہ اس پانی کو ہم پی لیں اور پینے کے بعد ہماری زندگی محفوظ رہے. اس کا مطلب یہ ہے اسلام انسانی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے آیا تھا. اب اگر اسلام کسی کے لیے ذریعہ ہلاکت بن جائے، کسی انسان کے لیے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس اسلام میں یعنی اس قوانین میں کچھ زہریلے قوانین شامل کیے گئے ہیں. وہ خالص اسلام نہیں ہے، وہ خالص احکام الہی نہیں ہے کہ جو انسانی زندگی کے تحفظ کا ضامن نہ ہو. تو میں گفتگو کو خلاصے میں پیش کر دوں. یعنی دو طرح کی زندگیاں ہیں. ایک زندگی وہ ہے کہ جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے. یہ اختیار کے منافات نہیں ہے، منافی نہیں ہے. آپ گھر کی چار دیواری میں بظاہر قید ہیں، لیکن اس قید و بند کے باوجود جب چاہیں آپ چلے جائیں. یعنی اس محدودیت کے ساتھ آزادی مکمل طریقے سے آپ کو حاصل ہے. تو بس انسان کے لیے جو اسلامی احکام آئے ہیں اس کا ہدف بھی یہی ہے. اس کی زندگی اور لائف بھی گھر کی چار دیواری آزادی کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ اگر ان اصولوں کے اوپر تم عمل کرو گے تو دنیا کے دوسرے ڈکیت اور دوسرے چوروں سے تم محفوظ رہو گے. اب وہ چاہے احکام کی دنیا میں دوسرے مذاہب کے افراد کیوں نہ ہوں، اپنی اپنی باتوں کو پیش کر رہے ہوں، یا اس پانی کی مثال میں نے دی یا اس کے اندر ملاوٹ پیش کر رہے ہوں. یعنی جب تک یہ احکام خالص ہیں اور جب تک ان احکام کا تحفظ آپ کریں گے، یعنی اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں گے، آپ کی زندگی محدود نہیں ہوگی، محفوظ ہوگی. یہ کہنا تھا. آپ اسلام کے قوانین کو ماننے کے بعد بھی جیلوں والی زندگی نہیں ہے جہاں پہ محدودیت ہے، بلکہ گھر کی چہار دیواری والی زندگی ہے جہاں پر محدودیت کے ساتھ مکمل اختیار ہے. اسلامی قوانین اور فقہ جسے آپ سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے اس کی مثال ایسی ہے. یعنی آپ محفوظ ہوتے ہیں ان احکام الہی پر عمل کر کے. آپ محدود نہیں ہوتے ہیں، آپ کی زندگیوں کو مقید نہیں کیا جاتا ہے، آزادی دی جاتی ہے. بس یہ کہ آزادی کے اندر کچھ قوانین ہیں. چونکہ قوانین ایسا نہیں ہے کہ آزادی بھی بغیر قوانین کے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ غرب اور دوسری جگہ کی ہو سکتی ہے آزادی جہاں پر انسان جیسے چاہے رہے. نہیں، اسلام آیا ہے تو اگر کہا ہے کہ اتنی چیزوں سے بچو، اتنی چیزوں سے پرہیز کرو، تو اس کا مطلب ہی یہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی اور لائف کے تحفظ کے لیے اسلام آیا ہے. اور جو لوگ کرتے ہیں ان کی زندگیاں واقعی دنیا میں بھی محفوظ رہتی ہے اور آخرت کے بعد بھی ان کی زندگی محفوظ رہے گی، ضائع و برباد نہیں ہوگی، ویسٹ نہیں ہوگی. جو انسان مکمل آزاد ہوتا ہے اس کی زندگی ویسٹ ہو جاتی ہے. یہاں پر قوانین پر عمل کرنا در حقیقت اپنی زندگی کے عظیم سرمایہ کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے. گویا ایک طریقے سے اپنی زبان میں کہا جائے کہ اس کو ذخیرے کو آپ کسی بینک میں گویا جمع کر رہے ہیں، محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، ضائع و تباہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک اہم موضوع تھا. ایک رابطہ میں نے عرض کیا تھا خدا سے، وہاں پر بھی ہر چیز نہیں کہہ سکتے. ایک رابطہ اپنی ذات سے، یہاں پر بھی انسان جیسے چاہے بول دے، جیسے چاہے کر دے اپنے بارے میں. ایسا نہیں، اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا ہے، قرآن کی آیت ہے. اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، روایات اس کے اوپر ہے. خودکشی نہیں کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کو نہیں پھوڑ سکتا ہے، اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتا ہے. تو ایک مسئلہ، ایک رابطہ یہ ہے. تیسرا رابطہ بھی ہے انسان کا. وہ کس چیز سے رابطہ ہے؟ انسان کا رابطہ اس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی سے. وہاں پر بھی انسان جیسے چاہے چلے، جو چاہے کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر ایک کے لیے فقہ قاعدے اور قانون موجود ہیں. رابطہ جو انسان کا بالخصوص سماج اور معاشرے سے ہے اور اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک حق ہے. زوجہ کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شاگرد کا حق ہے، استاد کا حق ہے، کلاس فیلو کا حق ہے. بہت سارے حقوق ہیں
اس کے لیے رسالۃ الحقوق کو آپ ملاحظہ فرمائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا حقوق بہت زیادہ ہیں اور بہت اہم ہے اس چیز کو پڑھنا. تو حقوق تو بہت زیادہ ہیں، ان حقوق کا پامال کرنا کیا فقہ سے اس کا تعلق ہے، احکام سے؟ جی بالکل اس کا احکام سے تعلق ہے. اگر حقوق پامال ہو رہے ہیں تو ناجائز ہے. مثلا ابھی بہت سارے مسائل انشاءاللہ آئندہ آئیں گے. اپارٹمان کے احکام کیا ہیں؟ آج جو ہے الگ الگ مکان نہیں لوگوں کے، ایک فلور سے شروع ہو کے 5 فلور تک جا رہا ہے. خوب میں وسط میں ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا میں رات کے 11 بجے تیز تیز بات کروں؟ جب گھر کے اندر آؤں دروازہ تیز بند کر دوں کہ سامنے والا جو پڑوسی ڈسٹرب ہو جائے؟ تو یہ سب احکام ہیں. یہ کیا ہے؟ سماج اور سوسائٹی کے احکام کی پابندی اور ان کے حقوق کا پامال نہ کرنا، یہ بھی فقہ سکھاتا ہے. اگر یہاں پر آپ نے حقوق کو پامال کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہو جائیں گے. تو ایک رابطہ انسان کا خدا سے تھا، وہاں پر بھی ہر چیز نہیں بول سکتا. ایک رابطہ انسان کا خود اپنی ذات سے، وہاں پہ بھی ہر ایک کام نہیں کر سکتا ہے. اور ایک رابطہ انسان کا سماج اور سوسائٹی سے اور معاشرے سے، وہاں پر بھی اس کو توجہ دینا پڑے گی. وہ چاہے مجلس ہو، چاہے محفل ہو، چاہے درس ہو، کہیں پر بھی آپ جا رہے ہوں. مثلا ایک انسان آیا اپنے بہترین شوز اور جوتے کو لے کے، پالش کیا ہوا جوتا ہے، بہترین ہے، اس نے رکھا اور رکھنے کے بعد آ گیا درس کے اندر یا مجلس کے اندر یا کسی اور مقام پر. آپ آئے اس کے جوتے کو کچلتے ہوئے، میلا کرتے ہوئے ایک دم خراب کر دیا اس کی پالش کو. یہاں پہ حقوق الناس کو آپ نے پامال کر دیا. سماجی اور سوسائٹی اور معاشرتی حقوق جو شریعت نے آپ کے اوپر عائد کیے تھے، آپ نے اس کا حق ضائع کیا ہے. آپ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا آپ معاف نہیں کیے جا سکتے ہیں. انسانی ویلو اور اقدار جو اسلام نے دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. اللہ پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں، نہیں معاف کروں گا. کیوں؟ کہ تم نے میرا دل تو دکھایا ہے، لیکن اس سے پہلے جس بندے مومن کا دل دکھایا ہے. دل سے مراد یہاں پہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کوئی دل رکھتا ہو. ایک بات یعنی مسامحتاً کہی جا رہی ہے، مجازاً کہی جا رہی ہے. یعنی اگر خدا کو در حقیقت یہ کہا جائے ناراض کیا ہے آپ نے، اس لیے کسی بندے مومن کو ناراض کرنا در حقیقت خدا کو ناراض کرنا ہے. تو آپ نے جب اس کا حق پامال کیا ہے تو خدا معاف کر سکتا ہے اس ناراضگی کو، وہ ناراضگی سے درگزر کر سکتا ہے. لیکن کہتا ہے کہ درگزر کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ویلو یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. جب تک جس کا حق پامال نہیں ہوا ہے، جب تک اس سے انسان معافی نہیں مانگ لے گا، تب تک میں خدا ہو کر کے پاور اور طاقت کے باوجود بھی، اختیار کے باوجود بھی معاف نہیں کروں گا. اگرچہ حق رکھتا ہوں یا طاقت رکھتا ہوں یا قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں اس چیز کو ایسے نہیں معاف کروں گا جب تک کہ وہ سامنے والا راضی نہ ہو جائے. تو سماج اور معاشرتی بھی حقوق ہیں انسان کے ساتھ. یہ تیسرا رابطہ ہوا. اور ایک چوتھا رابطہ ہے انسان کا رابطہ اس دنیا سے، اس جہان سے، اس پوری آبادی سے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا، جس دنیا کے اندر آپ کا اپنا وجود ہے، اس سے بھی رابطہ آپ کا ایک طرح کا ہے. اور اس رابطے میں بھی آپ کو شریعت متوجہ کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کا حق نہیں پامال کیا بظاہر، کسی ایک فرد کا یا شخص کا حق پامال نہیں کیا ہے. محیط اور زیست اسے کہتے ہیں جو دنیا اور جو جہان ہے اس کے اندر فضا کو آلودہ کرنا. مثال کے طور پر آپ نے بظاہر کسی کو کچھ نہیں مارا ہے، کسی کا حق نہیں پامال کیا ہے، لیکن آپ نے اتنا دھواں کر دیا ہے سماج اور معاشرے کے اندر آ کر کے. یعنی فضا میں آپ کی گاڑی بہت زیادہ خراب تھی اور آپ نے بہت زیادہ دھواں کر دیا آ کر کے. آپ اس کو صحیح کروا سکتے تھے، آپ نے نہیں صحیح کروایا. اختیار کے باوجود بھی آپ نے فضا کو خراب کیا. یا مثال کے طور پر درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، کسی کی ملکیت میں بظاہر نہیں تھے، کسی فرد کی، آپ نے آ کے اس کو ضائع تباہ و برباد کیا. یا مثال کے طور پر کہیں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ سب لوگ استفادہ کرتے تھے، آپ نے جا کر کے وہاں پر کچھ مشکل کھڑی کر دی. تو یہ سب کیا ہے؟ فضا کے بارے میں کہیں پر بھی آپ جائیں گے کسی طرح کا کوئی خلل اگر واقع کرتے ہیں تو یہ بھی شرعاً ناجائز ہے. ایک رابطہ آپ کا جہان سے ہے جو چوتھا رابطہ ہے. یہاں پر بھی شریعت بعض احکام بیان کرتی ہے. فرصت رہے گی تو انشاءاللہ بیان کریں گے، چاہے وہ فضا کے مسائل ہو، چاہے وہ جانوروں کے اچھے خاصے مسائل جانوروں سے متعلق ہے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، مرغابیوں کے بارے میں جو وصیتیں کی ہیں، ان بطخوں کے بارے میں کہ جب آپ شہادت کے لیے آمادہ و تیار تھے اور جا رہے تھے، وہ آپ کے پیش نظر ہے، آپ سب مستحضر ہیں. ایک اور پانچواں رابطہ ہے. کیا اس کے لیے بھی کوئی احکام ہے؟ جی اس کے لیے بھی احکام ہے. رابطہ دشمنوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ رویہ کیا ہونا چاہیے. ہمارا دشمن ہے، ہمارا حریف ہے، ہمارا مد مقابل ہے، دشمن ہے ہمارا. کیا اس کے لیے کوئی احکام نہیں ہے؟ اس کو جیسے چاہیں اس کو کرتے رہیں، جیسے چاہیں اس کو ڈاؤن کرتے رہیں.
کیا یہ اسلام ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود آ کر کے طے کرنا پڑے گا کہ دشمن کون ہے. ایک آدمی غلطی میں نے کیا ہے اور بظاہر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور آپس میں دشمنی ہو گئی، اس کے باوجود میں اس کی ہر جگہ برائی بیان کر رہا ہوں، کیا واقعی وہ دشمن ہے؟ اور کیا جو میرا شخصی دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہو گیا، قرآن کا دشمن ہو گیا، اہل بیت کا دشمن ہو گیا؟ کیا ملاک محبت اور دشمنی کا یہی ہے جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ شرعی لحاظ سے اگر آ کر کے دیکھیے اس کو، دشمن کسے کہتے ہیں؟ دشمن سے کیا مراد ہے؟ ہم سے اگر کسی معاملے پہ کسی سے انبن ہو گئی ہے تو کیا وہ دشمن جو ہمارا ہو گیا ہے یا ہم اس کے دشمن ہو گئے ہیں، میں یا وہ کوئی بھی ہو؟ کیا واقعاً وہ مذہب کا دشمن ہے، شریعت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہو گیا، قرآن کا دشمن ہو گیا، اہل بیت کا دشمن ہو گیا؟ اس کے اوپر اس کا اطلاق کریں گے، کہیں گے، اس کو آ کر کے بیان کرنا ہوگا. تو دشمن سے ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہہ رہے نہیں ہو سکتا ہے کہ دشمن بھی اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائے ہوئے چونکہ اب دشمنی ہو گئی تو آپ اس کی امانتوں کو ضائع کریں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آ کر کے امانتوں کو ضائع کرنے لگتے ہیں کہ بھائی ہماری دوستی تھی، ٹھیک تھا، اب تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ان کا یہ چیز خراب کر دوں گا، ان کا یہ کیا ہے؟ یہ اصلاً شرعاً جائز نہیں ہے. یہ 5واں رابطہ ہے. جب آپ ان تمام روابط کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ فقہ کا دائرہ خود صرف ناخن کاٹنے تک نہیں ہے، صرف نماز و روزے تک نہیں ہے. فقہ کا دائرہ ایک ایسا عظیم دائرہ ہے کہ زندگی کے ہر سیکنڈ کے اوپر محیط ہے. کوئی لمحہ نہیں ہے، آدمی 50 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں. سیکنڈ کے 1000 حصے آپ نکال لیں، آپ اس 5 خانوں سے باہر نہیں جا سکتے. یا آپ حرام کام کرتے رہتے ہیں، یا مستحب کام کرتے رہتے ہیں، یا مکروہ کام کرتے رہتے ہیں، یا مباح کام یا مستحب کام. اس سے خالی تو نہیں. ابھی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. یہ مستحب ہوگا یا واجب ہوگا. ابھی آپ کھانا کھائیں گے، کچھ اور ہوگا. ابھی آپ سوئیں گے، کچھ اور ہوگا. کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ ان 5 سے باہر ہو. اور کسی رابطے میں ایسا نہیں ہے. آپ جانتے جو آپ کا رابطہ ہے، آپ کا رابطہ جو دوسرے لوگوں سے، وہاں پر بھی آپ جا کے دیکھیں. میں نے جو قسمیں بیان کی، پہلا رابطہ خدا سے، خلاصہ کر دوں، دوسرا رابطہ خود انسان کا اپنی ذات سے، وہاں پر بھی ہر کام نہیں کر سکتا ہے. اور تیسرا رابطہ انسان کا معاشرتی رابطہ ہے، سوسائٹی سے، سماج سے، معاشرے سے اس کا رابطہ ہے. یہاں پر بھی وہ آ کر کے ہر طریقے سے جیسے چاہے وہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ قوانین اس لیے آئے تاکہ انسانی زندگی کو محفوظ کرے، محدود کرنے کے لیے نہیں آئے. ایک اور چوتھا رابطہ میں نے کہا انسان کا اس جہان سے. درختوں کو زیادہ کاٹنا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس سے موسم کے اوپر اثر پڑ جائے گا. بہت زیادہ مثال کے طور پر قربانیاں کر دینا، اس کا اثر ہوگا. بہت ساری جگہوں سے ہریالی کو ختم کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ نظام کے اندر آپ خلل واقع کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. اس پہ غور کرنے کی بات ہے. کوئی چیز کی زیادتی صحیح نہیں ہے. خیر الامور اوسطها. بہترین کام کیا ہے؟ بہترین کام یہی ہے کہ آپ وسط میں رہیں، وسط کام کریں، میانہ کام کریں. تو یہ 4 رابطے ہو گئے. اور 5واں رابطہ میں نے بتایا انسان کا دشمن کے ساتھ. دشمن کے ساتھ ایک احکام ہے، ان میں سے ایک حکم میں نے آج بتایا اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں کہ دشمن صحیح، لیکن آپ دشمن کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مولا متقی علیہ السلام کے سلسلے میں کہ فرمایا تھا اگر ابن ملجم اپنی اس تلوار کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھواتا تب بھی مولا کائنات اس امانت میں خیانت نہ کرتے. اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی اور دشمن ہو سکتا ہے؟ تو پہلے آپ سمجھے دشمن کسے کہتے ہیں. کہ بات دشمن اگر ہے بھی واقعی دشمن، تب بھی آپ اس کی امانتوں کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کی امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں. یہ 5واں رابطہ ہوا. اور ایک آخری اور چھٹا رابطہ ہے جو انسان کا، اس رابطے کی طرف بھی شریعت آ کر کے انسان کو متوجہ کرتی ہے. وہ کون سا رابطہ ہے؟ ایک رابطہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے مال سے. آپ کہیں میں تو مختار ہوں، صاحب اختیار ہوں، میں جو چاہوں کروں. ابھی آپ نے پیسہ کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے. ابھی میں بات حلال کی کر رہا ہوں. جائز طریقے سے کمایا، بالکل صحیح سے کمایا، اور کما کے لائے اور آپ نے اٹھایا اور آپ نے 1000 کی نوٹ پھاڑ دی. کیا یہ پھاڑنا آپ کے حق میں صحیح ہے؟ کیا میں آپ کو ٹوک سکتا ہوں؟ اگر میں نے آپ کو ٹوک دیا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیا کام کیا، آپ نے کیوں 1000 کی نوٹ پھاڑ دی، 100 روپے کی نوٹ کیوں پھاڑ دی، 200 کی کوئی بھی نوٹ آپ نے کیوں پھاڑی، کیا مجھے اعتراض کا حق ہے؟ جی شریعت مجھے اعتراض کا حق دیتی. یہاں پر میرے لیے واجب ہے کہ میں امر بالمعروف کروں. یہ بھی فقہ کا ایک باب. امر بالمعروف سے پہلے آپ کے لیے حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے کہا گیا ٹھیک ہے آپ کا اپنا مال ہے، آپ صاحب اختیار ہیں، لیکن اموال کو ضائع اور برباد کرنا یہ قطعاً جائز نہیں. آپ کسی کو دے دیتے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو استعمال کرنا تھا آپ استعمال کرتے، نہیں استعمال کرنا تھا کسی کو دے دیتے. لیکن آپ کی اپنی پراپرٹی کے اوپر اس طریقے سے ضائع و تباہ کرنے کا اجازت شریعت نہیں دیتی. آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ اموال کو تباہ برباد کریں، ضائع کریں. بہت سارے لوگ ہیں آج کی دنیا میں، آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جہاں پر اس کو آ کر کے متوجہ
کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے لیکن ہم خود بھی یوز نہیں کر رہے ہیں, ضائع ہوتا ہے, ویسٹ ہوتا ہے, پھینک دیتے ہیں. اخوان یعنی شیاطین کے بھائی قرار دیا گیا ہے. اخوان الشیاطین کہا گیا ایسے لوگوں کو جو اسراف کرتے ہیں. پورا چیپٹر ہے اسلام کا, تشیع کا, جہاں امام معصومین کی اس سلسلے میں بے پناہ روایت ہے کہ اسراف نہیں کر سکتے آپ, ضائع نہیں کر سکتے. میں 2 منٹ کے لیے یہاں پہ درس کو روکتا ہوں چونکہ ایران کے وقت کے اعتبار سے اذان ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ پھر 2 منٹ کے بعد درس کو ادامہ دیں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو عرض کر رہا تھا آخری رابطہ کیا ہے انسان کا, اس کے مال سے, اس کی ذات سے نہیں, اس کے اموال سے. اس سے پراپرٹی ہے, اس کے جو پیسے ہیں, اس کے جو بیلنس ہیں, اس کے جو اموال ہیں, اس سلسلے میں بھی شریعت کے اپنے قوانین ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ حرام طریقے سے نہیں کما سکتے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حرام جگہوں پہ نہیں خرچ کر سکتے. ایسا نہیں کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں حرام جگہ پہ خرچ کریں, یہ بھی جائز نہیں. حرام طریقے سے کمائیں حلال جگہ پہ خرچ کریں, یہ بھی جائز نہیں. حرام طریقے سے کمائیں حرام جگہ پہ خرچ کریں, یہ بھی جائز نہیں. حلال طریقے سے کمائیں حلال جگہ خرچ کریں, یہی جائز ہے. جس کے لیے قانون ہے, ضائع نہیں کر سکتے آپ, ویسٹ نہیں کر سکتے, اسراف نہیں کر سکتے, فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب احکام ہیں آپ کے لیے. ظاہر ہے کہ احکام کا جو موضوع ہے بہت وسیع اور عریض موضوع ہے, کیونکہ دیکھیے آپ تقلیص سے لے کر کے دیات تک میں سمجھتا ہوں تقریباً 84 ابواب پہ مشتمل ہے یہ فقہ. دور حاضر میں فقہ سیاسی اور فقہ خانوادگی اور یہ سب بہت ساری چیزیں اضافہ ہو گئی ہیں, تو اتنے ابواب کو پڑھنا انشاءاللہ پڑھیں گے, کوشش کریں گے, لیکن ظاہر بات ہے بہت زیادہ وقت درکار ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے کوشش یہ رہے گی کہ وہ باتیں بیان کریں جو معمولاً توضیح المسائل میں کم ہیں, کتابوں میں کم ہیں, جو یہاں پر زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے اور جو ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے, اور جو دور حاضر کے جدید مسائل ہیں اس کو پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. چونکہ زیادہ تر بہت سارے مسائل ایسے ہیں چونکہ جو واقعاً توضیح المسائل میں نہیں ہیں, اور انسان بہت زیادہ اس کے اندر مشکوک ہوتا ہے اور سوالات کرتا ہے, اور اس کے جوابات انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم دیں. بہرحال ایک نئے طریقے سے ابھی میں جو گفتگو کروں گا انشاءاللہ آئندہ وہ رہے گی تاریخ فقہ ہے, اس کے بارے میں گفتگو مجھے کرنا ہے. اہمیت و ضرورت فقہ ہے, اس کے اوپر مجھے گفتگو کرنا ہے. حدود الہی سے قرآن مجید میں مراد کیا ہے, اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے. انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی. فقہ کا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تکرار سے آپ بچ جائیں گے. اگر کوئی آدمی غلط مثال کے طور پر معاذ اللہ غسل کرتا آیا ہوا ہے, غلط غسل کر رہا تھا, باطل طریقے سے غسل کر رہا تھا, تو جتنے سال تک اگر 10 سال بھی غلط غسل کیا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی آنے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. بہت سارے احکام ہیں جہاں پر اعادے کی بات اسلام نے کر دی. تو اگر ہم تاریخ کو ایک مرتبہ نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ حرام حلال نہیں کر رہے ہیں. جناب موسیٰ کی دادی کا نام کیا تھا آپ کو نہیں پتہ چلا, کوئی پریشانی نہیں. پتہ چل گیا تو کوئی تیر نہیں مار دیا آپ نے, کمال نہیں کر دیا بہت بڑا. لیکن اگر آپ دوسرے مسائل میں فقہ کو نہیں جانتے ہیں تو یہ حرام حلال کا مسئلہ ہے. اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہے عقائد کے بعد, یعنی عقیدے کے بعد, اعتقادات کے بعد. اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. لہذا اس کی طرف آپ بہت زیادہ توجہ دیں, روزانہ سیکھیں, چونکہ حرام اور حلال کا باعث ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, میں حاضر خدمت ہوں.